اس ویڈیو میں آپ کو ایسے 14 الفاظ بتاؤں گا جو عربی زبان میں بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی بہت کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، اور اگر ان 14 الفاظ کی آپ نے مشق کر لی نا تھوڑی سی، تو آپ کا عربی تکلم میں بھی آپ کو یہ الفاظ کام آئیں گے اور عبارت کو حل کرنے میں بھی یہ 14 الفاظ آپ کو بہت کام آئیں گے۔ یہ 14 الفاظ قرآن کریم میں 1068 مرتبہ آئے ہیں، اور قرآن کریم کے کل الفاظ جو اب تک لکھے جا چکے ہیں 80,000 سے 1,00,000 کے درمیان ہیں۔ اب اس میں وہ الفاظ بھی ہیں جن میں بازر بی ملا ہوا ہوتا ہے اور آخر میں ضمیریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اگر ان کو الگ کریں گے تو تعداد کافی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ویسے جو الفاظ قرآن کریم کے اب تک یونیکوڈ کے اندر سرچ میں جو آتے ہیں وہ 80,000 کے لگ بھگ ہے۔ اگر ہم 1,00,000 فرض کر لیں تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنے کے بعد اور ان 14 الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لینے کے بعد آپ قرآن کریم کے یوں سمجھ لیں کہ 1% الفاظ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی قرآن فہمی کا۔ اگر آپ کا سفر ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت بہترین سنگ میل ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس چینل پر ہم قرآن کریم سیکھتے ہیں، عربی زبان سیکھتے ہیں، اور عربی زبان کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، نماز پڑھیں تو وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے۔ تو اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ کو پسند ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو میں ہم جو چیز سمجھ رہے ہیں گرامر کی روح سے، اس کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ دیکھیں، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو۔ اگر کوئی کام آپ نے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہے تو آپ اپنے اس کام کے بارے میں کہیں گے کہ میں نے وہ کام کر لیا، میں نے قرآن یاد کر لیا، میں نے عربی زبان کو سمجھ لیا، میں نے عربی زبان کی 14 الفاظ پر مشتمل اس ویڈیو کو دیکھ لیا۔ تو یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے۔ لیکن ماضی کے صیغے میں اگر ہم کو یہ بتانا ہو کہ وہ ماضی میں دور کے زمانے میں ہوا ہے، بہت پہلے ہو چکا تھا، تو اس کے لیے ہمیں اردو میں تھا لگانا پڑتا ہے۔ میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے سنا تھا، میں نے یاد کیا تھا، میں آیا تھا، میں گیا تھا۔ اس تھا کے لیے عربی میں 14 الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو قرآن کریم میں 1068 مرتبہ آئے ہیں۔ دیکھیں، ماضی مطلق کے شروع میں ماضی مطلق کیا ہے؟ فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا۔ آپ گھبرائیے نہیں، اگر آپ پہلی مرتبہ ڈائریکٹ اسی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ والے الفاظ میں نہیں بتا رہا اس ویڈیو کے اندر۔ یہ ماضی مطلق جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اوپر آئی بٹن میں آپ کے سامنے لنک آئے گا، اس میں ماضی مطلق کو اچھی طرح سمجھ لیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اسی ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگانے سے یہ بنتا ہے کانا فتح۔ فتح کا ترجمہ ہے اس نے کھولا، اور قد فتح کا ترجمہ ہے اس نے کھولا ہے، یہ ماضی قریب بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم کانا لگا کے کہتے ہیں کانا فتح تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے کھولا تھا۔ تو ماضی بعید بنانے کے لیے ماضی مطلق کے شروع میں کانا کی پوری گردان لگاتے ہیں۔ جیسے ضربہ ہے، اس سے پہلے لگے گا کانا، کانا ضربہ اس نے مارا تھا، کانا ضربہ ان دو نے مارا تھا۔ اب میں آپ کو وہ 14 الفاظ بتانے لگا ہوں جو اس ویڈیو کے شروع میں میں نے بتائے تھے۔ وہ ہے کانا کی گردان۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا۔ یہ 14 الفاظ قرآن کریم میں 1068 مرتبہ آئے ہیں۔ مختلف آیتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں کانا آ رہا ہے، کہیں کانو آ رہا ہے، کہیں کنتم آ رہا ہے، کہیں کنتی آ رہا ہے، کہیں کنتو آ رہا ہے، کنتن آ رہا ہے۔ تو اب آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کی برکت سے یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی کہ یہ کانا، کانا، کانو کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ترجمہ ان کا ہے تھا۔ کانا وہ ایک مرد تھا، کانا وہ دو مرد تھے، کانو وہ سب مرد تھے،
کانت وہ ایک عورت تھی، کانتا وہ دو عورتیں تھیں، کننا وہ سب عورتیں تھیں، کنتا تو ایک مرد تھا، کنتما تم دو مرد تھے، کنتم تم سب مرد تھے، کنتی تو ایک عورت تھی، کنتما تم دو عورتیں تھیں، کنتن تم سب عورتیں تھیں، کنتو میں تھا، کننا ہم تھے. ٹھیک ہے. ہاں جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے کان اللہ علیما حکیمہ تو پھر اس کانا کا ترجمہ تھا کے بجائے ہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الکون مصدر ہے، الکون کا ترجمہ ہے ہونا. اس کونو سے فعل ماضی مطلق کی گردان بنتی ہے، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا. اس کو یاد کر کے مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہم نے یہ 14 الفاظ اچھی طرح یاد کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب ضرب سے جو کانا کی گردان بنے گی وہ اس طرح بنے گی، کانا ضربا کانا ضربا کانو ضربو کانت ضربت کانتا ضربتا کننا ضربنا کنتا ضربتا کنتما ضربتما کنتم ضربتم کنتی ضربتی کنتما ضربتما کنتن ضربتن کنتو ضربتو کننا ضربنا. ترجمہ دیکھ لیں. اس ایک مرد نے مارا تھا، ان دو مردوں نے مارا تھا، ان سب مردوں نے مارا تھا، اس ایک عورت نے مارا تھا، ان دو عورتوں نے مارا تھا، ان سب عورتوں نے مارا تھا. تو ایک مرد نے مارا تھا، تم دو مردوں نے مارا تھا، تم سب مردوں نے مارا تھا، تو ایک عورت نے مارا تھا، تم دو عورتوں نے مارا تھا، تم سب عورتوں نے مارا تھا، تو میں نے مارا تھا، ہم نے مارا تھا. اب میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاتا ہوں، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ مدارس میں بھی جب یہ گردانیں پڑھائی جاتی ہیں تو ترجمہ یوں ہی کرایا جاتا ہے، اس ایک مرد نے کیا، ان دو مردوں نے سنا، تم سب مردوں نے کیا، میں ایک مرد نے عورت نے کیا، ہم سب عورتوں مردوں نے کیا. تو یہ جو ہم اضافہ کرتے ہیں نا مرد عورت کا، یہ اضافہ ترجمے میں نہیں کرنا چاہیے. ہم صرف سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ کانا ضربہ کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے مارا تھا، ورنہ کانا ضربہ کا ترجمہ ہے اس نے مارا تھا. ٹھیک ہے. کانا ضربہ زیدن زید نے مارا تھا، کانا ضربہ ان دو نے مارا تھا، کانو ضربو ان سب نے مارا تھا. یہاں عربی کا ترجمہ کرنے میں یا آپ کسی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں اس کے اندر لفظ آ گیا کانت ضربت، اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس ایک عورت نے مارا تھا، تو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں کہلائے گا، یعنی یہ بچوں والا ترجمہ کہلائے گا. اس کا ترجمہ ہوگا اس نے مارا تھا. پیچھے اگر بشرا کا تذکرہ چل رہا ہے، ہندا کا تذکرہ چل رہا ہے، فاطمہ کا تذکرہ چل رہا ہے، تو فاطمہ نے مارا تھا، ہندا نے مارا تھا، تو ہم کہیں گے اس نے مارا تھا. کانتا ضربتا ان دو نے مارا تھا، وہ دو عورتیں ہیں. یہ ہمیں ذہن میں بٹھانے کے لیے ہم جب گردان کا ترجمہ یاد کرتے تو ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، اس ایک مرد نے مارا تھا، ان دو مردوں نے مارا تھا، ان سب مردوں نے مارا تھا، آخر تک. ٹھیک ہے. اب اس ویڈیو کا کام یہ ہے کہ کوئی سے بھی 3 حروف جوڑیں، با تا سا جوڑ دیں یا جیم عین لام جوڑ دیں، جعل بنا دیں، کوئی سے بھی 3 حرف جوڑیں اور ان سے ماضی بعید کی گردان بنائیں. جیسے جیم عین لام کو جوڑ کر جعل بنے گا تو جعل سے ماضی بعید کی گردان بنے گی کان جعل کانا جعل کانو جعلو کانت جعلت کانتا جعلتا کن جعلنا کنت جعلتا کنتما جعلتما کنتم جعلتم کنتی جعلتی کنتما جعلتما کنتن جعلتن کنتو جعلتو کننا جعلنا. اب الجعلو کا ترجمہ ہے بنانا، تو کان جعل کا مطلب ہے اس نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ فتح سے، فا تا اور ہا، اس مادے سے ماضی بعید کی گردان اچھی طرح یاد کرنے کے لیے کم از کم 500 مرتبہ دہرائیں. کانا فتح کانو فتح سے لے کر پوری گردان کو ایک مرتبہ دہرائیں اور تسبیح پر ایک دانہ پھیر لیں. اس طرح 5 تسبیحیں ختم کریں گے آپ تو آپ کی نمبر 1 یہ گردان پکی ہو جائے گی، نمبر 2 یہ گردان آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے، نمبر 3 آپ کے عربی تکلم میں روانی آ جائے گی، اور نمبر 4 قرآن کریم میں 1068 الفاظ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آنے لگ جائیں گے انشاءاللہ.